السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، تھوڑے سے اکیلے پن کے ان اوقات میں آئیے کچھ شعر و شاعری کی باتیں ہو جائیں۔ شاعری ہے احمد فراز کی، ان کے کچھ اشعار مجھے بہت اچھے لگے، میں نے انہیں نوٹ کیا اور دل کہتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی تحت اللفظ اور ان اشعار کو کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی محسوس کرتے ہوئے سنا جائے، پڑھا جائے، اور اگر اس میں کچھ عبرت کی باتیں ہوں، کیونکہ ان من الشعر لحکمہ، اشعار بہت سارے حکمت سے پر ہوتے ہیں، کچھ حکمت کی باتیں اگر آپ کو نظر آئیں تو اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو آئیے، احمد فراز کی غزل ہے، یہ جو شاعری ہے اس کو غلط معنی میں نہ استعمال کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا جو غزل کے اشعار ہیں ان کو صحیح جگہ پر رکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں، بے حیائی سے دور۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، یہ ہوتا ہے، یہ اپنوں میں ہوتا ہے، ذرا محسوس کیجئے گا کیا کیا ہوتا ہے دوستوں میں، گھر والوں میں، ساتھیوں میں، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ سوچئے، دشمنی ہو، تلخیاں ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، گالی گلوج ہو، اس سے بہتر کیا ہے؟ الگ الگ رہو۔ فیروز اختر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، یعنی اگر ساتھ میں رہنا ہے تو وفا نبھاؤ، دھوکہ دھڑی سے کام لینا ہے تو بھیا بعد السلام عبید اللہ مدنی صاحب۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ کیوں؟ تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ملے تھے تب کیسے تھے، ہماری مجلسیں کیسی تھیں، ہماری محبتیں کیسی تھیں، ہمارا آپ سے تعلق کیسا تھا، وہ سب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، اور میں بھی کب تک سنبھالوں گا اپنے آپ کو، میں بھی تو انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کب تک صبر کریں گے؟ تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ تو کہ یکتا تھا بے شمار ہوا، پہلے یکتا تھا اب بے شمار ہوا، تو کہ یکتا تھا بے شمار ہوا، ہم بھی ٹوٹیں تو جا بجا ہو جائیں۔ اور یہی نہیں، ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں، ہوتا ہے ملنے جلنے والوں میں، اپنی مجلسیں، اپنی دوستیاں، ان مجلسوں کے بیچ میں یہ اشعار سمجھنے کی کوشش کیجیے، مزہ آئے گا اور لگے گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں، پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں۔ یعنی عذر کچھ کر رہے ہیں اور حقیقت کچھ ہے، ایسا ہوتا ہے، سامنے کچھ اندر کچھ۔ ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں، پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں۔ ہم اگر منزلیں نہ بن پائے، ہم اگر منزلیں نہ بن پائے، منزلوں تک کا راستہ ہو جائے، کم سے کم راستے تو نہ کٹیں، کچھ ایسا کریں کہ اگر کسی کی منزل نہ بن پائے تو راستے کا روڑا تو
نہ بنے، راستہ بن جائے اس کے لیے۔ ہم اگر منزلیں نہ بن پائے، منزلوں تک کا راستہ ہو جائیں۔ دیر سے سوچ میں ہے پروانے، دیر سے سوچ میں ہے پروانے، راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں۔ پروانے، پتنگے جو روشنی پر اپنی جان دیتے ہیں، روشنی پر قربان ہوتے ہیں۔ پروانے کی مثال دی ہے، کوئی بھی جس سے کسی کی دلچسپی وابستہ ہوتی ہے، اس کے لیے اپنا وقت دیتا ہے، اپنی قربانی دیتا ہے، اپنی انا قربان کرتا ہے۔ دیر سے سوچ میں ہے پروانے، راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں۔ عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، خاک ہو جائیں کیمیا ہو جائیں۔ اب کے گر تو ملے تو ہم تجھ سے، اب کے گر تو ملے تو ہم تجھ سے، ایسے لپٹیں تیری قبا ہو جائیں۔ اب کے گر تو ملے تو ہم تجھ سے، ایسے لپٹیں تیری قبا ہو جائیں۔ اور یہ آخری شعر مقطع کا یہ بہت خطرناک ہے، آئینہ دکھاتا ہے اس دور کے معاشرے کا، ذہنیت کا، فکر کا۔ بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔ بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔ اس پر ایک شعر یاد آتا ہے مجھے کہ مانا کہ دور اہل جہاں کا ہے یہ، مگر کسی اور کا شعر ہے، احمد فراز کا نہیں ہے، کہ مانا کہ دور اہل جہاں کا ہے یہ، مگر اتنا نہ سر جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ مانا کہ دور اہل جہاں کا ہے یہ، مگر اتنا نہ سر جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ تو بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں۔ ایک دوسری غزل کے اشعار سماعت کریں کہ کہتے ہیں احمد فراز صاحب کی، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ اتنی دوریاں بڑھ جائیں، جدائی میں اتنی دوری کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ ہائے ہائے، وفاداری ٹوٹے ہوئے لوگوں میں پاؤ گے، اب نہیں ملے گی۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ جو خانہ خراب ہو چکے ان کے پاس شاید وفا اور نبھانا اس طرح کی کوئی چیز ملے، اب تو بہت مشکل ہے۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایک شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کو کہتے ہیں محبت، جس کو کہتے ہیں محبت، جس کو کہتے ہیں خلوص، جس کو کہتے ہیں محبت، جس کو کہتے ہیں خلوص، جھوپڑوں میں ہو تو ہو پختہ مکانوں میں نہیں۔ جس کو کہتے ہیں محبت، جس کو کہتے ہیں خلوص، جھوپڑوں میں ہو تو ہو پختہ مکانوں میں نہیں۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانہ
جانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، غم دنیا بھی غم فخر عمران صاحب، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، دوسرے معنی میں نہ استعمال کیجیے گا، اچھے معنی میں احمد فراز کی شاعری کہ تو خدا ہے نہ میرا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، تو بھی وہ نہیں میں بھی یہ نہیں، جیسے کہا نہیں علامہ اقبال نے کہ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، اور آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، آج ہم دار پہ پھانسی پہ لٹکائے گئے، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے، یعنی آج جب ہم قربانی دیں گے تو کل اس کا پھل دیکھیں گے، آج ہم بنیاد کی اینٹ بن جائیں گے، کل اس پر پختہ عمارت تعمیر ہوگی، آج جب ہم خون دیں گے تو ہماری نسل اس پر پھلے پھولے گی، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے، اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے، اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے، فراز اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی نہ فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے، سراب اس کو کہتے جو دور سے گرمی میں دور سے دیکھو جو لپٹ اٹھتے لگتا ہے کہ پانی ہے صحرا میں، لیکن وہاں جاؤ تو کچھ نہیں، سراب ہے، تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں، جو سوچا تھا ہوا نہیں، جو دکھتا ہے نہیں، اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز، سب کچھ بدل گیا جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے، یہ احمد فراز، اشعار ان کے اچھے لگے تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کیا جائے ان اشعار کی روشنی میں۔ آئیے تیسری غزل کے اشعار احمد فراز کے آپ کے گوشے گزار کیا جائے، سنیے تکبندی کتنی سستی، کتنی آسان، کتنی لذیذ، ہمارے ایک استاد تھے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، شاید انتقال ہو گیا عمر آباد کے، نام نہیں یاد آ رہا ہے، سن 84-85 میں ان سے پڑھا ہوں، وہ کہتے تھے کہ سمجھ میں سب کو آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں سب کو آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں، آسان شاعری لیکن دل کو چھونے والی، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ہے سلسلے تو نہ ٹوٹتے، جا رہے تھے کچھ پل بچتا تو پل ہی توڑ دیا، وہ میرے خیال سے انجم رہبر کا ایک شعر ہے کہ راحت کا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ بھلا کرے، دریا اتر گیا ہے مگر بہ گئے ہیں پل، یعنی ناچاقی اختلافی دشمنی اتنی بڑی کہ کچھ باقی نہیں رہا، صلح ہونے کے باوجود بھی اتنی باتیں ہو گئی تھی کہ اب وہ واپسی ناممکن ہے، دریا اتر گیا ہے مگر بہ گئے ہیں پل، اس پار آنے جانے کے راستے نہیں رہے،
دلوں میں وہ دوریاں، وہ کڑواہٹیں، وہ نفرتیں، وہ دشمنیاں بھر گئی کہ اب لاکھ صلح کی بات کر لو، وہ بات نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہی بات ہے یہاں پر کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، اتنا بھی نہیں سوچا۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ مجھے ایک گیت کے ایک شعر یاد آتا ہے اس پر کہ کہاں کسی اس کا، اللہ اکبر، جانے دیں۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، رات کی تاریکی کا شکوہ کرنا نہیں تھا، اس سے بہتر کیا تھا؟ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ اپنے حصے کا تو کام کر دیتے، دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے بجائے، دوسروں کی غلطیوں کو پہاڑ بنا کر دکھانے کے بجائے اپنے حصے کا تو کام کرتے جناب۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا ان کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا ان کو آتا ہے نظر، اپنی آنکھوں کی نظر آتی نہیں شاہ تیر بھی۔ تو شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، جدائی میں الگ رہ کر کے، دوستی ہو، محبت ہو، بیوی ہو، کوئی بھی اپنا ساتھی دوست ہو، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ یعنی جدائی اتنی کڑوی تھی، اتنی تکلیف دہ تھی کہ بڑی آسانی سے ہم مر جاتے، ختم ہو جاتے اس فراق کے غم میں، لیکن پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، اس کو جھیلتے جھیلتے اس غم کو زمانے لگ گئے، کیونکہ غم ہی اصل ساتھی ہے۔ ایک شعر کسی نے کہا، یار وقت پر اشعار بول جاتا ہوں کہ آج کل بولتا بہت اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، ورنہ ہم بھی جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، مقتل پھانسی کی جگہ، قتل کی جگہ، جہاں قتل کیا گیا وہاں پر جشن نہیں ہوا۔ کیا صاحب؟ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، پیروں میں بیڑیاں ہی پڑی ہوتی پھر بھی ناچتے گاتے جاتے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا، وہ وقت ہی نہیں آیا قتل کا، ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے، اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اپنا اپنا سمجھو بھائی، اپنے 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 آپ آگ لے کر اپنا اپنا حق ادا کرے، ہر دم دوسرے سے اپنے حقوق نہ مانگے، سامنے والے کا حق ادا کرے، اپنی اصلاح کر لے آدمی، سیدھا اپنا چلے، اپنی بات صحیح رکھے، دوسروں کے چکر میں نہ پڑے۔ اس کی وہ جانے، اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے، اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔
وہ ہمارے نواز دیوبندی کے کچھ اشعار ہیں اسی ٹائپ کے کہ تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا تھا آتے جاتے تو، بھولتے شوق سے ہمیں لیکن، بھولتے شوق سے ہمیں لیکن بھولنے کا ہنر بتاتے تو، تم بھی آ جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، تم بلاتے جو ہم نہ آتے تو یہ ہے راہ و رسم باقی رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دریا اتر گیا ہے مگر بہ گئے ہیں پل، اس پار آنے جانے کے راستے نہیں رہے، راستے باقی رکھیے. کسی سے اتنی بھی دشمنی نہ کریں کہ دوبارہ ملاقات کرتے ہوئے شرم آئے، اور نہ اتنی محبت کریں کہ ٹوٹ جانے کے بعد شرمندگی ہو. دوستی جم کر کرو پر اتنی گنجائش رہے، دشمنی کا وقت جب آئے تو شرمندہ نہ ہو، اور دوستی جم کر کرو پر اتنی گنجائش رہے، دشمنی کا وقت جب آئے تو شرمندہ نہ ہو. چوتھی غزل کے کچھ اشعار احمد فراز کے پیش خدمت ہیں. بہت پرانے اشعار ہم نے سنے تھے. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آؤ، لیکن اٹھو بیٹھو ملو، لاکھ شکوے گلے ہیں لیکن ملا کرو یار، ملا کرو. ایک شعر نے کہا کہ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے، بھلے چھوڑ دے ہمیں، بھلے بہت دیر تک ہمارے ساتھ نہ رہ پائے، بھلے بہت دیر تک نہ رہ پائے، لیکن ملنے کی کوشش کر. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے پہلے سے مراسم نہ سہی، پہلے سے مراسم نہ سہی، یعنی پہلے جو مراسم تھے، پہلے جو محبتیں تھیں، پہلے جو تعلقات تھے، بھلے اتنا نہیں ہے، کم ہو گیا ہے. پہلے جیسے مراسم، پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو رسم رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے پہلے سے مراسم نہ سہی، پھر بھی کبھی تو رسم رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم. اب تعلقات ٹوٹ گئے، ملنا جلنا چھوڑ گیا، لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ملتے ہو، کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی. تو کتنا لوگوں کو بتائیں. اس لیے ایسے ملتے رہو کسی کو پتا نہ چلے کہ اختلاف ہے. دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے زمانہ تو نہ جان پائے، زمانے میں تو بدنامی نہ ہو. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ. میں ایسا نہیں سوچتا تھا، تجھ سے بڑی امیدیں تھی، بڑا گمان تھا، بڑا گھمنڈ تھا مجھے تجھ پر. کچھ تو لاج رکھ لے بھائی، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ. تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے
میں ہی تجھ سے معافی مانگتا رہوں، میں ہی تیری مجلس میں آتا رہوں، میں ہی چھوٹا بنتا رہوں، میں ہی معذرت خواہی کرتا رہوں، کبھی تو بھی تو اپنا گھمنڈ توڑ دے، اپنی انانیت پر لات تو بھی تو کبھی مار دے، کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ واہ احمد فراز صاحب کیا شاعری کی ہے۔ اور سنو، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بیمار، رونے میں جو لذت ہے ایک زمانہ ہو گیا وہ لذت بھی نہیں پا رہا ہوں، رونے کی لذت سے محروم، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے میں محروم، اے راحت جان مجھ کو رلانے کے لیے آ، مجھ کو آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امید ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہوں، حسن زن میں مبتلا ہوں، اب بھی میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہ دنیا ختم ہوگی، اب نفرتیں ختم ہوں گی، اب ہم مل پائیں گے، اب ہم ایک ہو جائیں گے، اب ہماری دوستی واپس آئے گی، اب ہماری محفلیں سجیں گی، اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، یا آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ تاکہ اس کا بھی خاتمہ کریں۔ پانچویں غزل کے اشعار سماعت کریں احمد فراز کے، ایک خاص یہ آخری غزل ہے جو میرے پاس ہے، نہیں اور بھی اور ایک دو غزل پیش کر کے اپنی یہ مجلس برخاست کریں گے۔ تو چلتے ہیں احمد فراز کی شاعری کی طرف۔ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، ایسی دوستی ہے، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، دوستی بے وفائی غداری وعدہ خلافی یہ چلن ہے ہمارا، ہماری محبتوں کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، ہماری دوستیوں کا، بے وفائی غداری دھوکہ دھڑی، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، یعنی عام طور پر زمانے میں جو چلن ہے ہمارے ان صاحب کا بھی وہی حال ہے، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا، اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا گرفتار ہے، میرے قبضے میں ہے، مجبور ہے میرے سامنے، لوگ سمجھتے ہیں سخت نادم ہے مجھے دام میں لانے والا، مجھے اپنی جال میں پھنسانے والا نادم ہے، کیوں؟ اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے جال میں ہے، اب وہ شرمندہ ہے مجھے اپنے جال میں لا کر کے۔ دیکھیے احمد فراز کی شاعری، صبح دم چھوڑ گیا نہ کہتے گل کی صورت، نہ کہتے گل کی خوشبو، صبح دم چھوڑ گیا نہ کہتے گل کی صورت، رات کو غنچے دل میں سمٹ آنے والا، اور کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے تعلقات اور رابطے بہت تھے ہمارے صاحب، کتنا بتائیں ہم، کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا، بڑی محبتیں، بڑی تمنائیں، بڑی آرزویں، بڑے رابطے ہمارے اس سے تھے، جس نے آج ہم سے دشمنی کی ہے، تعلقات توڑا ہے، ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، کیا کہوں کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا، اور تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی دنیا ساری، جب تو میرے ساتھ تھا، تیرا ہاتھ میرے کندھوں پر تھا، تو میرا دایاں بازو تھا، تو میرے آگے پیچھے تھا، تو ساری دنیا میری تھی، سب پر میں قابو پاتا تھا، میں اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھتا تھا، جب تو مجھے میرا ساتھ دیتا تھا، تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی دنیا ساری،
آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا، جب تو نہیں اور میں تنہا ہوں تو پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے تو پوری دنیا آپ کا ہو، جب اللہ ساتھ چھوڑ دے تو کوئی نہیں ساتھ دینے والا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی دنیا ساری، آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا۔ منتظر کس کا ہوں؟ ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، ٹوٹے ہوئے چوکھٹ پہ کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ منتظر کس کا ہوں؟ ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں، کون ہے آنے والا؟ خامخواہ میں امید لگائے بیٹھا ہوں، خامخواہ میں انتظار کرتا ہوں کہ بات بن جائے گی، لیکن منتظر کس کا ہوں؟ کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ منتظر کس کا ہوں؟ ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں، کون آئے گا یہاں، کون ہے آنے والا؟ کیا خبر تھی جو میری جان میں گھلا ہے اتنا، جو ایک دو جسم ایک جان جو بن چکا ہے، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی مثل مسلمانوں کے مثال یہ دی کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ کئی بدن مسلمان، کئی بدن ایک جان ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کیا خبر تھی جو میری جان میں گھلا ہے اتنا، ہے وہی مجھ کو سردار بھی لانے والا۔ مجھ سے محبت کر کے مجھے پھانسی کے تختے تک وہی پہنچا رہا ہے، دوستی کے آڑ میں۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، بہار کے موسم میں چمن جل رہا ہے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے۔ ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا؟ یہ کون سا خواب ہے کہ بہار کے موسم میں چمن کو جلتا ہوا دیکھتا ہوں؟ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ تعبیر یہی ہے کہ اپنے ہی دھوکہ دیں گے، اپنے ہی آپ کو قتل کریں گے۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فرات۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت تکلف کریں گے، آئیے ملیے بیٹھیے کھائیے پیجیے، ارے ایسا پہلے فون کیوں نہیں کیا، پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم یہ کر دیتے۔ آپ سمجھو گے کہ بہت مخلص ہے، لیکن جھوٹا ہے، بس خامخواہ وہ تکلف کے لیے زبان سے کہہ رہا ہے، اب آپ اسے اخلاص سمجھ لیتے ہو۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ بہت قیمتی شعر، پرکھیے گا انسانوں کو۔ زبان میٹھی میٹھی بغل میں چھری ہے، حقیقت وہ ہم سے چھپانے لگے۔ یہ شعر میں نے کبھی کہا تھا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ پانچ غزلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا احمد فراز کی۔ چھٹی غزل سے آپ کو روبرو کرا رہا ہوں۔ آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا۔ اثر تو پڑے گا، فرق تو پڑے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا۔ وقت کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا۔ وقت کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، آپ کے غم کی جو تنہائی ہے اتنا زیادہ اس میں نہ کھو جاؤ، غم اور تنہائی اور ٹینشن میں۔ اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو مر جائے گا۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلو میرا کام نہیں ہو، اس کا تو ہو جائے، میں مرنے جا رہا ہوں، گولی
اب مجھے مرنا ہی ہے تو وار اس پر چلنے والا ہے، میں اپنا سینہ سامنے کر دوں، کم سے کم یہ تو بچ جائے. میرا کام نہیں بنتا، اس کا تو ہو جائے. ایسا نہیں کہ صاحب ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ کا کام نہیں ہو رہا تو کم سے کم دوسرے کا بھلا کر کے جائیے. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، کنارے پہنچنے کشتی ڈوبنے والی ہے، لیکن تھوڑا سا میں تو جا رہا ہوں لیکن تھوڑا اچھال دوں. میں نہیں، کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں، کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. اور زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. دکھ بہت ہے. ٹھیک ہے آدمی ضبط کیے ہوئے، مگر کتنا ضبط کرے گا؟ ظلم کرتے 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 خود بھی تو انسان پھٹتا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے. رات اس نے کہا تھا ہمارے نوز دیوبندی نے کہ جو جھوٹ بول کر کرتا ہے مطمئن خود کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا. تو ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. بات ختم کرتا ہوں ایک دو تین بکھرے ہوئے اشعار پر کہ اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے. اور میں کیا کروں میرے قاتل نہ چاہنے پر بھی، تیرے لیے میرے لب سے دعا نکلتی ہے. اور اس قدر مسلسل تھی شدتیں جدائی کی، آج پہلی بار اس سے میں نے بھی وفائی کی.